السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کہاں ہے میری ملکہ؟ بتاؤ۔ وہ اس وسیع و عریض ہال میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا، اپنی حالت سے بے پرواہ، بکھرے بالوں اور کھلے ہوئے گریبان میں اس کی نگاہیں صرف ایک چہرے کی تلاش میں تھیں۔ کسی نے اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ یہاں مافیا کے تمام لوگ جانتے تھے رومان شاہ کا راستہ روکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ افضل نیازی کروفر سے چلتے اس کے سامنے والے کاؤچ پر بیٹھا، فریبی سیاہ چہرہ اور مکروہ مسکراہٹ تلے نیلے پڑتے ہونٹ، ہاتھوں میں بھاری انگوٹھیاں۔ وہ پرسکون سا رومان کو بے چین ہوتا دیکھ رہا تھا۔ رومان ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، وہاں سے بھاگنے کے بعد اسے ایک گینگسٹر نے پناہ دی اور اسے بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ وہ گینگسٹر افضل نیازی کا دوست تھا، پر اس نے اپنے تمام گینگ رومان کو سونپ دیا اور خود شوٹنگ کے دوران مارا گیا۔ رومان کی ٹریننگ اس کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ افضل نیازی کے سامنے پلا بڑھا وہ بچہ اب اس سے اونچے مقام پر تھا اور افضل نیازی کو یہ بات ہرگز برداشت نہیں تھی۔ رومان شاہ، سکون کا سانس لو۔ جسے تم ملکہ کہہ رہے ہو، اگر اسے مافیا کی کنگ کی ملکہ بناؤ گے تو اس کی جان مشکل میں ہی آئے گی۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ ویسے بھی ہمارے ہاں فیملی بنانے کا سوچنا بھی موت کے برابر ہے۔ تم اس کا نام بھی اپنی ناپاک زبان سے مت لینا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ راکی سے دشمنی مول لے۔ تمہارے چہرے کا جو حال اس نے کیا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہی لڑکی دنیا میں میرے ساتھ جچتی ہے۔ رومان نے طنزیہ انداز میں میرے ساتھ میں کہتے ہوئے اس کی آنکھ کے نیچے بنے نیلے نشان پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً یہ نشان اس کی شیرنی کا دیا ہوا تھا۔ افضل نیازی کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ نبیشہ نے اپنے بچاؤ میں اسے مارا تھا، اس کے بعد سے افضل نیازی نے اسے زبردستی نیند کا انجیکشن لگوا دیا تھا۔ دشمنی تو اب مول لی ہے۔ یہ ڈیل سائن کر دو اور لے جاؤ اس لڑکی کو۔ تمہاری ایک کمزوری تمہیں لے ڈوبے گی۔ مرد کو محبت ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا، پر ایک مجرم کو محبت ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ ہار جاتا ہے۔ افضل نیازی نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ پریشان انداز، فکر مند ہونا سب کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ رومان چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا، سرد نگاہیں اس کے مکروہ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کہاں ہیں پیپرز؟ میں ایک بار ملکہ کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اس سے ملنا چاہتا ہوں، ورنہ بھول جاؤ اس ڈیل کو۔ پہلے مجھے یقین کرنا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ میں پاگل دکھتا ہوں تمہیں جو اس تک جانے دوں تاکہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ؟ افضل نیازی تلملا اٹھا۔ مجھے ملواؤ ورنہ ڈیل بھول جاؤ۔ شان بے نیازی سے کہا گیا چہرے پر چھائے سرد برفیلے تاثرات اسے مزید وجیح بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پر ایک بار یہ دیکھ لو، اس کے کمرے میں لیزر لائٹ فٹ ہے۔ اگر تم نے ہوشیاری کی تو ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا میرے بندے اسے شوٹ کر دیں گے، یا مجھے تم نے نقصان پہنچایا تو تمہاری ملکہ جان سے جائے گی۔ افضل نیازی نے اپنے موبائل میں فوٹیج دکھائی جہاں نبیشہ ہوش میں آ چکی تھی۔ کمرے میں نصب لیزر لائٹ کی روشنیاں اس کے چہرے پر تھیں۔ نبیشہ کے ہاتھ بیڈ سے بندھے ہوئے تھے۔ رومان کا دل یکلخت بے چین ہوا۔ مجھے ملواؤ ابھی، حکمیہ انداز میں کہا گیا۔ افضل نیازی نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے کمرے کا راستہ بتانے کے ساتھ چابی دیتے کوئی ہوشیاری نہ کرنے کی تنبیہ کی۔ رومان نے سرعت سے چابی پکڑی اور مڑا، پر جاتے جاتے اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ وہ پلٹا اور نیازی کی دوسری آنکھ پر کھینچ کر مکہ مارا۔ یہ میری ملکہ کو اپنی غلیظ نگاہوں سے دیکھنے کے لیے۔ رومان دانت پیس کر گویا ہوا۔ افضل نیازی درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جب بھی خاموش رہا۔ آگے بڑھ کر رومان کو مارنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ رومان واپس پلٹا اور اس کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر چابی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں کھلے بالوں میں سرخ ڈوروں والی سیاہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رومان جھٹ سے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کھولے۔ اس کی یہ حالت دل پر ستم ڈھا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اسے دنیا سے چھپا کر خود میں قید کر لیتا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کسی نے تمہیں ہاتھ تو نہیں لگایا؟ بتاؤ مجھے، ڈیم اٹ۔ رومان نے اس کے ہاتھ پر دیوانہ وار ٹٹولتے ہوئے کہا۔ سارے راستے اسے کھو دینے کا خوف دل پر غالب رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں جنگی انسان، چھوڑو مجھے، اپنی حد میں رہو۔ نبیشہ نے اس کا ہاتھ جھڑکتے اپنا سر تھاما۔ اتنی ٹینشن میں بھی رومان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، مونچھوں تلے انابی لب مسکرائے۔ ہم یہاں سے جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ ابھی میں اس نیازی سے ڈیل فائنل کر لوں، پھر ہم ساتھ چلیں گے، اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ رومان کی نظر اس کے سرخ کلائیوں پر گئی۔ دل میں کہیں سکون بھی تھا کہ وہ ٹھیک ہے، پر افضل نیازی کو ہر ایک چیز کا حساب دینا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں پھر مصیبت میں پڑ چکی ہوں۔ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟
کس طریقے کی ڈیل کی ہے تم نے، بتاؤ مجھے، ابروج کا کر پوچھا گیا۔ وہ اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے حواس قابو رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہماری آپس کی بات ہے، تم سب فکروں سے آزاد ہو جاؤ۔ ہم یہاں سے دور چلیں گے ملکہ، جہاں تم اور میں ہوں گے۔ رومان نے اس کی کلائی سہلائی، سرخ نشان مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، میری وجہ سے کتنے معصوموں کی جان لینے والے ہو۔ ہاں، کون سی ڈیل؟ افضل نیازی جیسا انسان ہے جس کا مطالبہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی ایک ارزاں سی جان کے لیے کسی معصوم کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہاں میں اکیلا ہوتا تو کیسے بھی نکل جاتا، پر میں تمہاری جان پر رسک نہیں لے سکتا، سمجھو بات کو۔ یہاں میں اکیلا ہوتا تو کیسے بھی نکل جاتا، پر میں تمہاری جان پر رسک نہیں لے سکتا، سمجھو بات کو۔ تم اس کی بات نہیں مانو گے، رومان شاہ حتمی انداز میں کہا گیا۔ مجھے جو صحیح لگا میں وہی کروں گا۔ میں بہت خود غرض انسان ہوں، اپنے علاوہ پہلی بار کسی کو چاہا ہے۔ باقی دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، ملکہ خود سری اور صفاقی سے کہا۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ پہلا رشتہ تھا جو اس نے دل سے محسوس کیا، ورنہ تو یہ دل صرف پتھر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں خود کو مار لوں گی اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو، رومان شاہ۔ میں کبھی کسی معصوم کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ شیرنی بنی دھاڑی، تیکھے نقوش تن چکے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں کچھ کر لوں گا، پھر فی الحال اسے یہاں سے نکلنے کے لیے اس کی بات ماننا ضروری ہے، اس نے تھک ہار کر سمجھانا چاہا۔ نبیشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں دیکھ کے مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے ملکہ۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ تکنے لگا۔ نبیشہ کا دل دھڑکا، اس کی آواز کا بھاری پن ان میں چھپے جذبات کی شدت عیاں کر رہا تھا۔ بے ساختہ لبوں پر زبان پھیری۔ پر میں تمہاری ملکہ نہیں ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتی رومان شاہ۔ میں کبھی اندھیروں میں رہنا نہیں چاہتی، مجھے نور چاہیے۔ بغیر کسی مروت کے وہ مغرور شہزادی اس کا دل توڑ چکی تھی، جسے رومان نے اپنے دل کی ملکہ بنایا تھا، وہی اسے ٹھکرا چکی تھی۔ تم ہی تو اس اندھیری دنیا میں میرے لیے واحد روشنی کی راہ ہو۔ میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں ملکہ۔ جس نے ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھے نہیں پتا میں اچھا ہوں یا برا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ گھمبیر آواز میں جنون کی جھلک واضح تھی۔ پھر مجھے مار ڈالو، کیونکہ میں کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف و خطر کہا گیا۔ تم میری ملکہ ہو، میری زندگی۔ تمہیں مار نہیں سکتا، البتہ اس ASP کو ضرور مار سکتا ہوں جس نے ہمارے درمیان آنے کی جرأت کی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں رقابت کے احساس سے شرارے جل اٹھے۔ اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی رومان شاہ۔ وہ درمیان میں نہیں، تم آئے ہو۔ اس کے سینے پر انگلی رکھتے اسے باور کروایا۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ خود کو مضبوط ظاہر کرتے تیز نگاہوں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح اسے سرخ سیاہ کالی رات سی خونخوار نگاہوں سے دیکھتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ ایک نگاہ محبت تھی تو دوسری نگاہ سرخ جنونی۔ اس کے پاس ایسا کیا ہے؟ ہاں، میں دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، بس میری ہو جاؤ۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک صرف اس کی ایک محبت بھری نگاہ کا سوال ہی بنا ہوا تھا۔ اور وہ شخص میری پوری دنیا ہے رومان شاہ۔ تیز لہجے میں وہ اسے بہت کچھ باور کروا چکی تھی۔ تمہیں رومان شاہ اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لفظوں سے ہی میری جان لے لو۔ اس کی آواز میں اذیت گھلی تھی جو نبیشہ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ رومان کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ رومان کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا۔ اس نے ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں ہاتھ کی مدد سے پھینک دی۔ سامنے کھڑی ہستی کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کے خلاف جانے والے انسان کا زندہ رہنا ناممکن تھا، پر اسے سب معاف تھا کیونکہ وہ رومان شاہ کی ملکہ تھی۔ اسے رومان شاہ اپنی جان تک لینے کی اجازت دیتا تھا۔ نبیشہ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ لب ساکت رہ گئے تھے۔ وہ اسے درد نہیں دینا چاہتی تھی، پر کیا کرتی؟ ضحاک کے لیے جو دل میں محسوس ہوتا تھا وہ اچھوتا احساس سب سے منفرد تھا۔ وہ سر تا پیر اس کے لیے بدلنے کو تیار تھی۔ یہ اس کی اچھائی ہی تو تھی جو اسے بھاتی تھی۔ پھر دعا کرنا میں مر جاؤں، پھر بھی اگر قبول نہ ہوئی تو یاد رکھنا میری محبت سچی ثابت ہوگی، کیونکہ میں اپنے جیتے جی تمہیں کسی کو سونپ نہیں سکتا ملکہ، رومان نے شدت و جنون سے کہتے اس کا بازو پکڑا۔ نبیشہ کو پہلی بار اس سے خوف آیا، ورنہ کبھی اس کے ارد گرد ہونے سے خوف نہیں آتا تھا۔ اس کی انگلیاں نبیشہ کو اپنے بازو میں گھستی محسوس ہوئیں۔ تم دور رہو مجھ سے، مجھے درد ہو رہا ہے رومان، پلیز لیو می۔ نبیشہ نے التجا کی، آنکھوں میں درد کے تاثرات ابھرے۔ میری محبت بن کر رہو گی تو نرمی برتوں گا، پر اگر تم نے میرے عشق میں پنہاں جنون کو ہوا دینے کی کوشش کی تو دنیا سے چھپا کر رکھ لوں گا۔ جو بھی تھا وہ نبیشہ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کچھ جا کے خود اس کی تکلیف کی وجہ بنتا۔ صرف لفظ تھے، جبکہ اس کی تکلیف کا احساس کرتے اس نے نبیشہ کو چھوڑا تھا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر مکہ بنایا
ہاتھوں میں رگیں ابھر چکی تھی. نبیشہ نے آنکھیں میچ لیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رومان نے دیوار میں مکہ مارا تو اس کی چینخ بلند ہوئی. نبیشہ نے بے ساختہ خوف سے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا. کافی دیر کچھ محسوس نہ ہوا تو آنکھیں کھول کر دیکھی تو نگاہیں اس کی سیاہ سرخ آنکھوں سے ٹکرائیں. آنکھوں سے ہوتی ہاتھ پر نظریں گئیں جہاں سے خون رس رہا تھا. یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل ہو چکی ہو؟ نبیشہ دبا دبا چلائی. اس کا پاگل پن سمجھ سے باہر تھا. میں خود کو بھی تمہیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا. ان آنکھوں میں بے خوفی ہی مجھے بھائی تھی، پھر کیسے تمہاری آنکھوں میں خود خوف کی وجہ بن جاتا؟ نبیشہ کی آنکھوں میں خوف وہ کیسے دیکھ لیتا؟ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ ایک کمظرف مرد کی طرح اپنی طاقت اس پر دکھائے گا؟ میں کیا کہوں اس جذبے کو؟ محبت کے فلسفے تو عام لوگ کرتے ہیں، ہمارے درمیان جو ہے وہ محبت سے اوپر عشق ہے. عشق کے جنون کے فلسفے پر بات کرتے ہیں. گمبھیر آواز نبیشہ کے کانوں سے ٹکرائی تو پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی. باہر نکلو تم دونوں، ورنہ مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا دروازہ کھولے بغیر اس کمرے میں موجود لیزر لائٹ کو چلانے میں. دروازے سے باہر افضل نیازی کی آواز ابھری. وہ کافی دیر سے باہر چکر کاٹ رہا تھا. رومان اس کے نزدیک ہوا تو نبیشہ ایک قدم پیچھے ہوئی. اس بار آنکھوں میں کہیں کوئی خوف نہیں تھا، شاید دل میں اطمینان تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں کر سکتا. مجھ سے ایسے ہی بے خوف رہا کرو. تمہاری آنکھوں کی بے خوفی ہی مجھے پہلی بار متوجہ کر چکی تھی. دنیا میں فقط ایک انسان ہے جو تمہاری تکلیف کی وجہ بننے والی ہر چیز کو اس دنیا سے مٹا سکتا ہے، چاہے پھر وہ میں خود کیوں نہ ہوں. نبیشہ ساکت رہ گئی. وہ چاہ کر بھی اس کے جنون و عشق کا جواب فقط ایک محبت بھری نکاح سے نہیں دے سکتی تھی. اس نے نبیشہ کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور اپنے کوٹ کے اندر چھپی ہوئی سیکرٹ پاکٹ سے گن نکالی. اس میں بلٹس چیک کی. نبیشہ اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھنے لگی. اس کے قریب کھڑا تھا تاکہ کیمرے میں کچھ نظر نہ آئے. رومان اس کے کان کے پاس جھکا. یہ گن تم رکھو. اگر کسی پر ذرا سا بھی شک ہو تو گولی چلا دینا، اور ہاں، وہاں سے بھاگ جانا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. مجھے ساتھ لے جانے کے لیے اب آواز نہیں کرنا کیونکہ اس کمرے میں کیمرے نصب ہیں. سرگوشی نما آواز میں کہا. پر یہ گن میں رکھوں گی تو تم کیا کرو گی؟ اور اگر تم مجھے بچانے آ سکتے ہو تو میں تمہیں ایسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. وہ دبا دبا چلائی. دروازہ پھر سے دھڑدھڑایا گیا. مجھے گن کی ضرورت نہیں ہے مس وٹ ایور. میں رومان شاہ ہوں. تم بس میری ہدایت پر عمل کرنا، میری فکر چھوڑ دینا. اس نے زبردستی گن نبیشہ کو تھمائی. نبیشہ کے لب اس کے مسٹر واٹ ایور کہنے پر مسکرا کر واپس آپس میں بھنج گئے. رومان دروازے کی جانب پلٹا تو نبیشہ بھی گن اپنی پینٹ میں اڑستی اس کے پیچھے آئی. میں جب تک آرڈر نہ دوں کوئی اندر نہیں آئے گا. میں اشارہ کروں تو فوراً اٹیک کریے گا. آفیسرز گاٹ اٹ؟ سہاگ نے ایئر پیس سے اپنے تمام آفیسرز کو آگاہ کیا. اس نے اپنی ٹیم کے ذریعے جلدی افضل نیازی کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا تھا. وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں موجود تھا. شارپ شوٹرز نے دوسری بلڈنگ پر اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی جبکہ باقی آفیسرز بھی الرٹ ہو چکے تھے. سہاگ پولیس یونیفارم میں ملبوس بلڈنگ کے پچھلی جانب کھڑے گارڈز کو بے ہوش کرتا ہوا دیوار سے کودا. اس کی آنکھیں چوکنے انداز میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں. وہ مضبوط قدم رکھتا ہوا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا. پیچھے کی طرف صرف 3 گارڈز تھے جنہیں وہ پہلے ہی بے ہوش کر چکا تھا، جبکہ آگے کی طرف کثیر تعداد میں گارڈز موجود تھے. بیک یارڈ میں بنجر اور ویران گارڈن بنا ہوا تھا. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا دیوار کو ٹٹولنے لگا تو شیشہ نظر آیا. کھڑکی لاک تھی. وہ چند قدم پیچھے ہوا اور بھاگتا ہوا وہ شیشے والی کھڑکی سے ٹکراتے ہوئے اندر گرا. شیشہ چھناکے سے ٹوٹا جبکہ سہاگ کے بازو میں چند کانچ کے چھوٹے ٹکڑے گھس چکے تھے. اس نے اپنی تکلیف کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اندر ہال میں نظریں گھمائیں. اس نے اپنے کپڑوں سے شیشے جھاڑے. آواز سن کر شاید اندر موجود افضل نیازی چوکنا ہو چکا تھا. کون ہو تم؟ اندر کیسے آئی؟ افضل نیازی مغروریت سے بولا. تم جیسوں کا باپ ہوں. کہاں ہے نبیشہ؟ وہ ایک جست میں اس تک بڑھا. نظریں اس کے پیچھے سے آتے رومان اور نبیشہ پر پڑیں تو گویا دل کو تھوڑی راحت ملی. افضل نیازی نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے کان میں لگے ایئر پیس سے اپنے آدمیوں کو اطلاع دی اور خود باہر کی جانب دوڑ لگا دی. یہ یہاں کیا کرے؟ ڈیم اٹ، سارا کھیل خراب ہو جائے گا. رومان نے اسے دیکھتے پیشانی مسلی جبکہ نبیشہ اسے یہاں دیکھ کر سن رہ گئی. سہاگ نے اپنے آفیسرز کو اٹیک کرنے کا اشارہ دیا تو باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں بڑھنے لگیں. سہاگ نے افضل نیازی کو پکڑ کر گھماتے اس کے چہرے پر مکہ مارا تو وہ کرہتا ہوا پیچھے ہوا. اندر کافی گارڈز بڑھ رہے تھے جنہیں دیکھتے سہاگ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق رومان کی جانب اچھالی. وہ ان گارڈز کا نشانہ لیتا جا رہا تھا. صوفے کو پلٹ کر اپنے اور نبیشہ کے آگے کیا تاکہ سیف رہ سکے. سہاگ ابھی تک افضل نیازی سے گتھم گتھا تھا. افضل نیازی کے گارڈ نے سہاگ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ لڑکھڑایا. رومان نے اوپر ہوتے اس گارڈ کا نشانہ لیا تو کرہتا ہوا زمین پر گرا. اس سب میں افضل نیازی کو موقع مل چکا تھا. اس نے سہاگ کا نشانہ لیا تو گولی اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزری. سہاگ تکلیف برداشت کرتے زمین پر بیٹھا. آواز بحال رکھنے کے لیے تیز سانس لی. یہ منظر دیکھتے رومان اپنی جگہ سے اٹھا. مت جاؤ پلیز.
نبیشہ نے اس کی شرٹ جکڑتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ میں بس آ رہا ہوں، تم یہاں سے ہلنا مت۔ اس کا گال تھپ تھپا کر رومان آگے بڑھا۔ نبیشہ نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ سہاگ نے ہمت کر کے افضل نیازی کو دھکا دیتے پیچھے کیا تو وہ زمین بوس ہوا۔ اسے اپنے سر پر موت ناچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نبیشہ کو مار دوں گا، جس لڑکی کو تم لوگ بچانے کے لیے آئے ہو، میں مار دوں گا اسے، وہ پاگل پن سے موت کے خوف سے چلایا۔ سہاگ کا یہ سن کر مزید پارا ہائی ہوا۔ اس نے پیدر پہ افضل نیازی پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ رومان ان تک آنے والے گارڈز کو مارتا ہوا ان کی لاشوں پر سے چڑھنے لگا۔ خون کی بو چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ افضل نیازی نے ہاتھ مار کر پاس پڑا آواز اٹھا کر سہاگ کی پشت پر مارا تو وہ کراہتا ہوا پیچھے ہوا۔ چھوڑ دو، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، جان سے مار دوں گا۔ افضل نیازی نے گن اٹھائی۔ نبیشہ جب کچھ محسوس نہ کر پائی تو دیکھنے کے لیے صوفے کی اوٹ سے اوپر ہوئی۔ اس کا نشانہ نبیشہ کی طرف تھا۔ رومان نے دوڑ لگائی۔ یہ چند سیکنڈز کا فاصلہ بہت طویل لگا۔ دھڑکنوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ سہاگ برق رفتاری سے افضل نیازی پر جھپٹا۔ افضل نیازی کی گن سے گولی نکلی۔ نبیشہ! رومان کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، سکوت بھرا۔ ایک وجود ہڑام سے زمین بوس ہوا تھا۔ زندگی سے ایک دن موسم خفا ہو جائیں گے، رنگ گل ہوئے گل دونوں ہوا ہو جائیں گے، آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے اور ٹہنی سے پھول۔ وقت بدلے گا تو سب قیدی رہا ہو جائیں گے۔ پھول سے خوشبو بچھڑ جائے گی، سورج سے کرن، سال سے دن، وقت سے لمحے جدا ہو جائیں گے۔ کتنے پر امید، کتنے خوبصورت ہیں یہ لوگ، کیا یہ سب بازو، یہ سب چہرے فنا ہو جائیں گے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہرام نے میرال کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے اس کے سر کے نیچے تکیہ لگایا۔ وہ پرسکون سی سوئی اس کی شدتوں سے بکھری تھی تو شہرام نے اسے محبت سے خود میں سمیٹا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، پر اب جب سب کچھ ہو چکا تھا تو وہ حفصہ کو باور کروا دینا چاہتا تھا کہ اب میرال اس کی بیوی ہے۔ پھر یہ حفصہ پر تھا کہ وہ اسے دوسری شادی کرتی ہے یا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دوسری شادی اس نازک سی جان پر ظلم کے مترادف ہے، پر وہ اپنی دی ہوئی زبان سے پھر نہیں سکتا تھا۔ قسمت نے اسے اور میرال کو ساتھ باندھا تھا۔ شہرام کو اس کی قربت میں سکون میسر تھا۔ ذہنی تھکن کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس کی معصومیت بھرا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ شہرام نے اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے تو وہ کسمس آئی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ جتنا سونا ہے سو لو مسز، واپس آؤں گا، تمہارا چین و سکون لے جاؤں گا میرو۔ شہرام نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما۔ میرال سب سے بے خبر، ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ اس پر کمفرٹر برابر کرتے وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اٹھا اور اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ اس کا رخ اب حفصہ کے کمرے کی جانب تھا۔ اب اسے لازمی حفصہ سے میرال کے متعلق بات کرنی تھی اور اس حارث کو تو وہ ویسے ہی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ شہرام اپنے کمرے سے باہر نکل کر حفصہ کے کمرے کے باہر آیا۔ اس سے پہلے وہ دستک دیتا اندر سے آتی آوازوں نے اسے ساکت کر دیا۔ حفصہ، تمہیں شہرام سے بات کرنی چاہیے۔ جس طرح وہ میرال کو وہاں سے لے کر گیا، مجھے ضرور کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے، اور اب تو وہ یہاں سے جانے کی بات بھی کر رہا ہے۔ حارث نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوئے۔ کس نے کہا تھا تمہیں اتنی جلدی کرنے کے لیے؟ اگر اسے قابو نہیں کر سکتے تھے تو پھر تمہارے ہونے کا کیا فائدہ جب ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی تم سے سنبھلی نہیں گئی اور بھاگ گئی؟ وہ تعصب سے کہنے لگی۔ دل میں جلن ہو رہی تھی۔ جس طرح سب کو نظر انداز کر کے اس نے سب پر باور کروایا تھا کہ میرال اس کی بیوی ہے۔ اس نے تو اپنے تمام دوستوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ اور شہرام جلد شادی کرنے والے ہیں، پر شہرام کا یہ انکشاف سنتے ہی سب اس سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، جس کا فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نشے کے باوجود وہ خود کے قریب نہیں آنے دے گی۔ اس کے سر پر تو شہرام کی محبت کا اس قدر بھوت سوار تھا کہ بس۔ حارث جھنجھلاتا ہوا بولا۔ کاؤچ کی پشت سے سر ٹکائے وہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ حفصہ ادھر سے ادھر اپنی پیشانی مسلتے چکر کاٹ رہی تھی۔ اچھا تھا اسی پول میں ڈوب کر مر جاتی، کتنی مشکل سے اسے منا کر یہاں لائی تھی، پھر ایک پل کے لیے بھی وہ میرال سے دور ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اتنی محنت سے اس کی توجہ میرال سے ہٹائی، پر تم سے ایک کام بھی نہ ہو سکا۔ حفصہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے لتاڑا۔ اس کا سارا پلان برباد ہو چکا تھا، صرف حارث کی کم عقلی کی وجہ سے۔ باہر کھڑے شہرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو اس کی روح تک لرزا گیا؟ چاہے اسے حفصہ سے محبت نہیں تھی، پہل بھی حفصہ کی طرف سے ہوئی تھی، پر اسے اس قدر برائی کی امید حفصہ سے نہیں تھی۔ میرال کو اس نے نوالے بنا کر کھلائے تھے، اس کی طبیعت خرابی میں راتیں جاگ کر گزاری تھیں، اسے نازوں سے پالا تھا، اور اسے ہی مر جانے کا کہہ رہی تھی حفصہ۔ وہ مر جاتی تو شہرام بھی مر جاتا۔ شہرام کے دل میں میرال کا مقام بہت اونچا تھا۔ حفصہ کو سب کچھ پتا تھا شروع سے، وہ تو اس سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی تھا، پر پھر بھی حفصہ نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر میرال کا برا چاہا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، دیکھ لینا کیا حال کرتا ہوں میں اس کا۔
اس کی میرے ساتھ لی گئی پکچرز ایڈٹ کر کے زمانے بھر میں پھیلا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے شہرام اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ حارث خباثت سے گویا ہوا۔ شہرام سے مزید برداشت نہیں ہوا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کوئی اس قدر گھٹیا بھی سوچ سکتا تھا اس کی چھوٹی سی میرو کے بارے میں؟ اور اگر اسے یہ سب پتہ نہ چلتا تو؟ اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شہرام کے ہاتھوں کی نسیں پھول چکی تھی، فشار خون بلند ہوا۔ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکا تو دروازہ دھڑ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ حارث کی چلتی ہوئی زبان رکی تھی، جبکہ حفصہ اس افتاد پر گڑبڑا سی گئی۔ شہرام کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ شہرام، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ حفصہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر شہرام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم سے ٹائم پاس کرنے کے بجائے شادی کرنا چاہیے، اور اب بھی میں تو اس معصوم پر تمہیں فوقیت دے رہا تھا۔ اس سے نکاح کے باوجود تم سے شادی کرنے کو تیار تھا، پر تم نے اس کے لیے اس قدر برا سوچا، ایک عورت ہو کر اس کی عزت کے بارے میں اتنا گھٹیا پلان بنایا۔ سرد نگاہیں حفصہ پر جمی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حفصہ کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بس ملال تھا تو اپنے اصلی روپ میں سامنے آ جانے کا۔ اور اس ذلیل انسان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے میری میرو کے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ ایک جست میں حارث تک آیا اور پے در پہ اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ حارث زمین پر کراہنے لگا۔ شہرام جیسا باڈی بلڈر کا سامنا کرنا آسان ہی تھا۔ چھوڑ تو مجھے، میں نے تو یہ سب حفصہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ادموا ہوتا وہ گڑ گڑایا۔ میں جان لے لوں گا تیری، میری میرو کی ویڈیو بنائے گا، ہاں اسے بدنام کرے گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ شہرام تو جیسے جنونی ہو چکا تھا۔ حارث کی ناک سے خون بہنے لگا، وہ اپنے ہوش کھونے لگا تو شہرام نے ایک لات اسے رسید کی اور حفصہ کی جانب پلٹا۔ شہرام، دیکھو میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ہمارے درمیان آ رہی تھی شہرام۔ حفصہ اس کی آنکھوں سے ڈرتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ وہ اس وقت جس حال میں تھا اس سے پہلے حفصہ نے اسے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے یہ سب اپنے لیے کیا، پر اب میں اس معصوم کے ساتھ اور زیادتی نہیں کروں گا۔ تم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، میں ہی پاگل تھا جو اس کی سچی محبت ٹھکرا کر تم جیسے مکار عورت کی طرف متوجہ رہا۔ شہرام کا ہاتھ اٹھا اور حفصہ کے چہرے پر نشان چھوڑ کے وہ یہ تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی۔ شہرام کا بس چلتا تو اس کے وجود کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ حفصہ کا چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ ہوا، بال چہرے پر بکھر گئے۔ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہی، اس نے خود سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ آئندہ اگر تم میرے سامنے آئی تو جان لے لوں گا، انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے سرد و اسپاٹ چہرے سے کہتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے حفصہ ساکت سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ میرال سے نفرت میں اس نے سب کچھ گوا دیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔